الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن برادران ایمانی و خواہران گرامی مؤمنین و مؤمنات، آج المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں علیم زیدی اور زیدی فیملی کی طرف سے جو درس قرآن بعنوان فوائد رمضان منعقد ہو رہا ہے، اس میں میں نے آغاز کیا ہے اس آیت سے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ آج ہم نے بینیفٹس گننے ہیں۔ We are going to count the benefits of blessed and holy month of رمضان۔ اس درس میں ہم جو فوائد بیان کریں گے ان میں سے الفائدۃ الاولی، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمارا میزبان ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جس طرح ہر میزبان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مہمان کو بہت اچھے انداز میں رخصت کرے، یقیناً اللہ کریم بھی شب عید میں آپ کو احسن انداز میں رخصت کرے گا۔ اللہ کی مہمانی دو جگہ ہوتی ہے، ایک رمضان میں، ایک ایام حج میں۔ فرق یہ ہے ایام حج میں آپ کو بڑا لمبا چوڑا خرچ کر کے جانا پڑتا ہے، مگر یہاں لمبا چوڑا خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ فرق یہ ہے کہ وہاں آپ کو احرام پہننا پڑتا ہے، اپنے کپڑے روٹین والے اتار دینے ہوتے ہیں، یہاں وہ ریسٹرکشن نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں احرام پہنتے ہیں کسی بھی میقاتی سے، اور پھر احرام جب کھلتا ہے پھر دوسرا احرام پہنتے ہیں حج کا میقاتی سے، یعنی خود حرم سے، مقام ابراہیم سے، پھر بیتوتہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وقوف عرفات ہے، شب میں بیتوتہ ہوتا ہے، وقوف ہوتا ہے مشعر الحرام میں، اور پھر منا میں، اور پھر قربانی دی جاتی ہے۔ وہ پورا پیکج ڈیل جو ہوتی ہے وہ مل کر 18 مناسک مل کر 5 عمرہ تمتع کے اور 13 حج تمتع کے، یہ 18 مل کر لقاء رب یعنی ضیافت الہیہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہاں وہ 18 کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تھوڑی سی قربانی آپ وقت کی دے لیں، ڈیلی آپ اپنے گھر بھی چلے جائیں گے، کپڑے بھی آپ کے وہی جو روٹین والے ہیں وہ ہوں گے، یہاں پر بکرا بھی ذبح نہیں کرنا ہوتا، بقول ہمارے استاد کے خود ذبح ہونا ہوتا ہے روزے کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ یہ جو بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اللہ آپ کو عند الافطار بھی
ویلکم فرماتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے۔ افطار کے وقت فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت للقاء رب، دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، دو خوشیاں جب روزہ کھلتا ہے۔ ایک افطار کی خوشی ہے کہ الحمدللہ 29 میں سے، جو ڈیفینٹ 29 ہے یا 30، چلو 30 کر لیجئے، 30 میں سے ایک پرچے میں آج پاس ہو گئے، یہ خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ کریم رب ہمیں مل گیا، ملاقات ہو گئی۔ وہ جو کہتے ہیں نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، وہ یہاں نہیں ہے بلکہ خدا مل گیا۔ جیسے علیکم السلام، جیسے ہی آپ نے، اسی لیے حکم ہے کہ جب آپ روزہ افطار کریں تو سورۃ القدر پڑھیں۔ حکم ہے اس وقت دعا بھی کر لیں، کیونکہ وہ فرشتے مائل بے کرم ہوتے ہیں۔ میں پرچے دے رہا تھا ایف ایس سی کے، تو ہمارا کوئی ممتحن آیا بیالوجی کا، بلکہ سائنس کا، فزکس کا بھی، کیمسٹری کا بھی، بیالوجی کا بھی۔ تو اس نے کہا کلاس میں آ کر کہ سخاوت حسین کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں، سرگودا سے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ تو ہیں پری پاس، اور باقیوں کو میں لوں گا وہ جو پریکٹیکل ہوتا ہے نا 25 نمبر کا، باقیوں کے امتحانوں کا۔ مجھے سمجھ نہ آئی، مانیٹر تو میں تھا، یہ پری پاس کیسے؟ بعد میں پتہ چلا میرے چچا ملک محمد نواز پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج سرگودا میں، وہ ان کے کولیگ تھے، تو انہوں نے وہاں سے کہہ بھیجا تھا میرا بھتیجا ہے، اس کا یہ نام ہے۔ تو آج گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ پری پاس ہیں، اللہ نے کہہ بھیجا ہے فرشتوں کو کہ میرے روزہ دار، میرے مہمان کو پاس کر دو۔ تو یہ الحمدللہ دوسرا فائدہ، آغاز ذرا گنتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے رمضان المبارک کا کہ نومکم فیہ عبادہ۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں سونے سے، سونا عمر کا کھونا، جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں، وہ پنجابی والے کھوتے نہیں، اردو والے کھوتے ہیں، جی ہاں، جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں۔ Those who sleep they lose, they are loser, but if you sleep during the month of Ramadan you are not loser, you are gainer۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو اس میں حاصل ہو جاتی ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، آپ سو رہے ہیں حج میں بھی، کبھی آپ نے سنا ہے کہ حج میں سو رہے ہیں تو عبادت ہے؟ دیکھیں کمال، دیکھیں حج سے بڑا اسٹیٹس ہے روزہ دار کا، حتیٰ کہ بغیر روزے کی بھی، وہ وقت جب روزہ نہیں ہوتا آپ سو رہے ہیں اس وقت بھی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ روزے، نومکم فیہ، رمضان میں سونا عبادت ہے، روزے میں سونا تو اور عبادت ہے، خود رمضان میں سونا عبادت ہے۔ چوتھا فائدہ، فائدے تو خیر بہت ہے، جتنے ہو سکیں گے، یہ منی درس ہے الحمدللہ۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک فریضہ ادا کریں گے، ایک ظہر آپ نے پڑھی، ایک جمعہ آج آپ نے پڑھا تھا، ایک عصر پڑھی تھی، ایک مغرب انشاءاللہ پڑھیں گے تھوڑی دیر میں، ایک عشاء پڑھیں گے آپ تھوڑی دیر میں، فجر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ایک نماز پڑھیں گے، من ادا فریضۃً، جو ایک فریضہ ادا کرے، حساب ہوگا 70 فریضہ، کانما ادا 70 فریضہ، آپ کے 70 لکھے جائیں گے۔ پڑھا ایک جمعہ ہے آج پہلا، 70 لکھے گئے۔ فجر ایک پڑھی تھی آج صبح، 70 لکھی گئی۔ عصر ایک پڑھی تھی، 70 لکھی گئی۔ مغرب ایک پڑھیں گے، عشاء 70 لکھی جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑا یہ فائدہ رمضان میں۔ آقا نمبر بتائیں نا، لا الہ الا اللہ۔ آقا دیکھ لیجیے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ 4 تو ہو چکے، 5واں فائدہ۔ جی جی بس اللہ سب ہدایت فرمایا، اللہ شاگردوں کو خاص طور پہ ہدایت کرے۔ کتنے ہو گئے شاہ جی؟ 5 بیان کر دیا۔ چھٹا فائدہ، آقا کو ابھی 2 تک پہنچے، آقا ان کی گھڑی بہت پیچھے چل رہی ہے۔ اچھا جناب،
یہ ہو گئے 5. چھٹا فائدہ یہ ہے جناب کہ قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے ختم قرآن کا ثواب. During the holy month of Ramadan, if you are going to recite one ayat, one communication will be written as total Quran. If you offer one prayer, will be written 70. If you sleep, Allah will give you reward and sawab of worship. یعنی سونا خود عبادت ہے. سونا کہیں عبادت نہیں ہوتا. سونا تو ظاہر ہے کہ نومکم فیہ ہے نا رمضان میں, روزے میں تھوڑی کہا ہے. رمضان میں سونا عبادت ہے, روزے میں تو نہیں کہا نا. روزے میں تو اور عبادت ہے. اسی لیے تو درس میں سوتے ہیں. ہاں عبادت کریں, درس میں سو رہے. جی ہاں عبادت کیے جا رہے ہیں نا. جی ہاں. نمبر 7, 7واں فائدہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون, بندہ 100% متقی ہو جاتا ہے. آپ جب پرچہ دے کے آتے ہیں, آپ میں سے کوئی ہے جو کہے میں 100% پاس ہوں؟ شاید ایک ہو, 1000 میں شاید ایک ہو. جیسے میں نے میٹرک کا پرچہ دیا تو مجھ سے پوچھا میرے استاد نے, سنا بھائی, تو میں نے کہا جی الحمدللہ 100% نمبر آئیں گے. 100 ہی لیے, 100%. وہ کم ہوتا ہے, بہت کم. ایسے نہیں ہوتا کہ, اور باقیوں میں تو کسی میں بھی نہیں آئے 100%, صرف میتھمیٹکس میں آ سکتے ہیں. مگر کمال یہ ہے جو اسٹیٹس آپ کے کالجز میں میتھمیٹکس کا ہے, وہ بھی جان جوکھوں میں ڈالنے کا یا 100% بوٹی ملنے کا, وہ اللہ کے ہاں ہے کہ جو روزے دار ہیں روزوں کی وجہ سے 100% پاس ہے. 99 بھی نہیں جناب. ہاں ممتحن خود اعلان کر رہا ہے تم روزہ رکھو 100% نمبر میں دوں گا. روزہ رکھو. اچھا جناب, میرے ایک دوست نے آج, میں نے جمعے کے خطبے میں بتایا ہے, میرا بڑا یار ہے, تقریباً میں واک کرتا ہوں ڈیلی, مجھے ملتا ہے. آج سگریٹ کے کش لگا رہا تھا. جی ہاں, تو ویسے اس کی مہربانی, میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کہا کہ مجھے دیکھ کر اس نے کم از کم سگریٹ بجھا دی, چھپا دی. اس کی بڑی مہربانی, اللہ اسے خوش رکھے. نہ بھی چھپاتا تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا. اس کی بہت مہربانی. میں نے اس کو کہا تھا مذاق میں, میں نے کہا آج کا روزہ تو نے ضرور افطار کرنا ہے میرے پاس, باقی پہ مزید آ جانا. ابھی تو آیا نہیں, انشاءاللہ آئے گا ضرور, مگر میں بتاؤں گا نہیں کون ہے, کیونکہ اللہ عزت رکھنے والا ہے, اللہ پردے رکھنے والا ہے. آغا وہ یاد ہے نا. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سن لیجئے, یہ کام آئے گا آپ کو. وہ قحط پڑ گیا. قحط, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم تو بھگت چکے ہیں قحط کو. اللہ قحط, ہاں اس زمانے میں جب قحط پڑا ہمارے ہاں, تو ہمارے پاس سالن کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میری ماں بیچاری مرچیں گھول کے پانی میں مجھے دیتی تھی, اور پھر روتی بھی تھی. بچہ تھا میں, قحط پڑ گیا. تو ظاہر ہے ہمارے پاس اور تو کچھ نوکریاں ووکری تھی نہیں, تو ہمارے وہ زمینیں ہوتی تھی, تو زمین سے انکم ہی ختم ہو گئی. تو قحط پڑ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. تو بارش نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا نماز استسقاء پڑھتے ہیں, یعنی سارے مل کے جاتے ہیں میدان میں, بچے, بیویاں, مرد, اور جا کے گر گڑاتے ہیں. یہ نماز استسقاء ہوتی ہے, پہلے بھی تھی. تو بڑے گر گڑائے, دعا قبول ہی نہیں. ارے اللہ کیا کریں. موسیٰ تیری قوم میں ایک سخن چین ہے. کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سخن چین, چغل خور. شاباش, چغل خور ہے, چغل خور. ادھر کی بات ادھر. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ شاید کوئی نہ ہو, شاید ہی کوئی نہ ہو. ہمارے ہاں تو مزہ آتا ہے ادھر کی بات ادھر. جی ہاں, ہم تو خیر اس میں پاس ہیں, اس میں ہم چغل خوری میں تو ماشاءاللہ ہم 110% پاس ہیں. خیر جناب, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے بارے اللہ بتا دے. بڑے جلالی تھے, بڑے غصے والے تھے. آج کل جیسے کہ میرے شاگرد اور میرے بچے بڑا غصہ کر رہے ہیں آج کل, بڑے غصے والے. حضرت موسیٰ بہت غصہ. وہ تختیاں یاد ہے نا, تختیاں کتنی, آغا کتنی تختیاں تھی تورات کی؟ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. تورات کی کل کتنی تختیاں تھی, کسی کو پتا ہے؟ 7. ہاں, وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ,
7 تختیاں یاد کر لیا کریں، نوٹس بنا لیا کریں، یہ آپ کو فائدہ دیں گی چیزیں۔ ایسا آپ کو مدرس یا استاد کوئی نہیں ملے گا جو جتنی تیاری کر کے آئے ساری بتا دے۔ باقی سب مولوی رکھتے ہیں کہ کل کو بھی بتاؤں گا، میں جتنی تیاری کرتا ہوں وہی بتا دیتا ہوں، پھر کل انشاءاللہ اللہ مالک ہے۔ تو 7 ہے، 7 تختیاں پھینک دی غصے میں آ کر۔ ہاں توبہ توبہ توبہ۔ دیکھیے قرآن ہم پھینکتے ہیں کوئی، نعوذ باللہ، تختیاں پھینک دی۔ اچھا میں اس کو یہ کہتا ہوں پھینکی نہیں، رکھی، پھینکی نہیں تھی، یہ ترجمہ ہمارے بھائیوں کا ہے، پھینک دی رکھ دی، یعنی یہ قرآن ہے مثلا سائیڈ پہ رکھ دیا، رکھ دی، پھینکی نہیں۔ مگر غصہ تو کیا نا کہ بھئی ٹھیک ہے، پھر تورات جب فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ لے تورات، یہی ہوا نا، یہ تیری تورات، یہ لے تورات۔ تو اتنے غصے والے تھے، بڑے غصے میں آ گئے، کیا کریں، لوگ مر رہے ہیں بھوکے بیچارے، بچے مر رہے ہیں، بیویاں مر رہی ہیں، روٹی نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ قاد الفقر ان یکون کفر، حضور فرماتے ہیں فقر کفر کی سرحد ہے۔ ہاں اللہ کسی کو فقیر نہ بنائے۔ جی ہاں انشاءاللہ انہی دروس میں بتاؤں گا، فقر کے ذرائع بتاؤں گا، تمنگری کے ذرائع بتاؤں گا، رزق کن چیزوں سے بڑھتا ہے وہ بھی بتاؤں گا، کن چیزوں سے کم ہوتا ہے وہ بھی عرض کروں گا، عمر کن چیزوں سے بڑھتی ہے وہ بھی بتاؤں گا، عمر کن چیزوں سے کم ہوتی ہے وہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ یہ ذرا بینیفیشل زبردست قسم کا سود مند یہ انشاءاللہ رمضان ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج تو ظاہر ہے کہ ٹاپک ایسا ہے، کتنے ہو گئے آقا آپ تک؟ 7 ہو گئے، آقا سو رہے ہیں، 7 فائدے ہو گئے۔ 7واں فائدہ جو عرض کر رہا تھا اس میں بات آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یا اللہ اس کمبخت کا اعلان کر دے وہ کون ہے، میں اس کو نکال دوں جلدی، میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ نے آواز دی، موسیٰ خود اس کمبخت کی وجہ سے تیرے جیسے نبی کی دعا قبول نہیں کر رہا ہوں، اور تجھے بتا کہ خود سخن چین بن جاؤں، خود چغل خور بن جاؤں، تو پھر کیسے ہوگا؟ کہا ٹولیوں میں نکال بندے، ٹولیوں میں، گروپس میں چھوٹے چھوٹے بنا کے نکال، کسی نہ کسی گروپ میں تو وہ کمبخت آ جائے گا نا، وہی کمبخت خوشبخت بن جائے گا۔ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ توبہ کر لے گا۔ اس نے توبہ کر لی، اللہ نے قحط کو ختم کر دیا۔ موسیٰ کو اللہ نہیں بتا رہا، اور آپ اللہ سے بڑا جاب کر رہے ہیں کہ 1 منٹ نہیں، کہتے ہیں بس ابھی فون آئے کہ بتا دوں، بندہ سو رہا ہے تو انتظار کریں جاگے کہ بتاؤں، چغل خوری کروں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ ہاں کیا یحسب ان مالہ اخلدا، ویل ہے ہر سخن چین کے لیے، غیبت کرنے والا، سخن چینی والا، حسد کرنے والا، لڑائیاں جھگڑے کرنے والا، فساد کرنے والا، طعن و تشنیع کرنے والا۔ یہ رمضان آپ کو بچا دیتا ہے ان سے۔ 8واں فائدہ، نہیں یہ میں نے شاہ جی وہ ویسے ذکر کیا تھا موسیٰ علیہ، جی ہاں 8واں فائدہ یہ ہے، اس رمضان المبارک کا اتنا قرآن بندہ پورا سال نہیں پڑھتا جتنا کم از کم رمضان میں پڑھ لیتا ہے۔ ہمارے یہاں سریکی میں ایک لفظ ہے شرم و کوشرمی، شرم و حیا سے ہی بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے۔ مثلا مولوی پڑھ لیتا ہے کہ یہ کیا کہیں گے کہ مولوی قرآن نہیں پڑھ رہا، شاگرد پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی استاد کیا کہے گا، بیوی پڑھ لیتی ہے میاں کیا کہے گا، میاں پڑھ لیتا ہے بیوی۔ So this is the benefit of holy month of Ramadan, that you recite Quran more than recitation of entire year. That is why this is a blessed month جس میں قرآن نازل ہوا، اور اسی میں قرآن آپ کثرت سے پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تلاوات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ 9واں فائدہ قرآن مجید کے اس مہینے کا، نزول قرآن کے اس مہینے کا، زکوٰۃ البدن الصیام، بدن کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔
جمعہ کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے، روزے کے بعد بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ تو بیچارہ پاک ہونے والا ہے ہی نہیں، بندہ اتنا خراب ہے کہ جب مر جاتا ہے تو جو اس کو ہاتھ لگائے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ تو پاک ہونے والا، اس کو تو کمال ہے، یا پھر وہ اس کو غسل پاک کرتا ہے وہاں پر غسل میت، یا پھر رمضان پاک کرتا ہے۔ ہاں رمضان میں بندہ آخرہ جیفا لا الہ اولہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ 10واں فائدہ منتھ آف رمضان کا، رمضان کے مہینے کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ اتنا موقع محبت کا، قریب قرب کا آپ کو کبھی نہیں ملتا، پورے 11 مہینوں میں نہیں ملتا۔ جس طرح آپ ایک فیملی کی طرح بیٹھ کے روزہ کھولتے ہیں، ایک دوسرے کو سرو کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اس سے قربتیں بڑھتی ہیں، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے جو ناراض مومن ہیں وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اس سے والدین اگر خدا نخواستہ ناراض ہوں وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوں وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، دوست ناراض ہوں وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنے فائدے ہو گئے؟ 10۔ تو پہلے میں دعا کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کتنا وقت باقی ہے۔ ان 10 فائدوں سے اللہ مجھے اور آپ کو بہرہ مند فرمائے۔ اللہ کریم میرے گناہوں کو معاف فرمائے، باقی ماندہ زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے، میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ علیم زیدی کے مرحومین کی اور اس کی بیگم کے مرحومین کی، خاندان کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اور جو انہوں نے آج افطار کا اہتمام کیا ہے اللہ اسے شرف قبولیت بخشے، اور اس افطار کی وجہ سے جیسے نبی نے فرمایا ہے کہ افطار کی وجہ سے جہنم حرام ہو جاتی ہے، اس افطار کی وجہ سے ان کی ساری فیملی پہ جہنم حرام ہو جائے۔ اور جو پہلے بھی 3 ہمارے افطار والے تھے، ہمارے حاجی محمد رزاق گجر صاحب تھے، حاجی رضا عباس شاہ رضوی تھے، تیسرے کون تھے؟ آغا کو دیکھیے، آغا کو یہ فرحان کا نام یاد ہے، حاجی سید فرحان عباس شاہ رضوی تھے۔ ان تینوں فیملیز پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ اور جتنے چاروں افطار میں آئے ہیں دروس میں، ماشاءاللہ آج بھی حال آلموسٹ بھرنے والا ہے، اللہ کریم آپ سب پر، ہم سب پر جہنم کی آگ کو حرام کرے۔ آغا مختار حسین کی فیملی کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفایاب فرمائے۔ حاجی نذیر چٹھا کی فیملی کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، بیماروں کو شفایاب فرمائے۔ حاجی سید فرحان عباس رضوی کی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان کے روزوں کو بھی قبول فرمائے۔ حاجی عمیر شاہ، حاجی عمیر شاہ کے روزوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، اس کی فیملی کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ برادرم سید ذوالفقار حسین جعفری صاحب زلفی بھائی کے مرحومین کی بھی مغفرت کرے، اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے خاندان میں جو علیل ہیں ان کو شفا دے۔ ہمارے باقر میاں فارماسسٹ کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے، اور اس کی فیملی میں بھی خیر و برکت نازل فرمائے۔ سید ارسلان اور ان کے فرزندان ارجمندان، ان کی بیگم، ان کی پوری فیملی، نقوی فیملی کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ رضوان کاظمی اور ان کی فیملی کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ بچے جو ماشاءاللہ ان کے تینوں بچے باقاعدگی سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو لائق نیک بنائے۔ سلیم بخاری اور بخاری فیملی کے جمیع مرحومین کی مغفرت ہو، ان کے لیے بخاری فیملی کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ ہمارے بھائی حسنین نقوی کی فیملی کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ حسن امتیاز کی فیملی کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اسی طریقے سے ملک عابد حسین آوان اور ان کی فیملی کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ سید زاہد حسین نقوی کی فیملی کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ علی مجتبیٰ رضوی کی فیملی کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ معراج جعفری کی فیملی کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان کو صحت کلی دے۔ علی احمد رضوی کی فیملی کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔
متولی ہمارے سید فدا حسین شاہ بابا جی کی فیملی کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، ماجد حسین کی فیملی کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اسی طریقے سے یہ جو ہمارے مہدی علوی ہیں ان کی فیملی کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور حاجی چودھری محمد رضا گجر آف نور جمال کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی بیگم کے لیے بھی، ان کی فیملی کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اسی طرح ہمارے سید زاہد شہباز تشریف لائے ہیں، خاص طور پر انہوں نے کل پرسوں بھی مہربانی کی ہے، رپورٹنگ بھی کی ہے، ان کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے رزق و مال میں اللہ برکت دے. سید تعظیم حسین شاہ کاظمی صاحب کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. جتنوں کے میں نے نام لیے ہیں، خلیفہ نفیس الحسن صاحب کی بھی فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. جتنوں کے میں نے نام لیے ہیں سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. ہمارے جو ملک محمد نواز کے فرزند ہیں علی اسد، ان کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. ملک حسن رضا اور ملک فیملی کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. پیچھے کوئی بچہ رہ گیا تو بتا دیں. محسن کے لیے، محسن جو شاہ صاحب کا داماد ہیں، ان کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی فیملی کے لیے بھی، اور علی ارسلان کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی فیملی کے لیے بھی. وہ تو پہلے دعا کر دی، سب سے پہلے علیم کے لیے کی. علیم زیدی، جی ہاں دوبارہ کر دیتے ہیں، علیم زیدی کی فیملی کے لیے، رضوی فیملی سسرال کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اور ہمارے مہدی خلیفہ نے ظاہراً ٹی وی ٹھیک کر لیا ہے یا کر لیں گے انشاءاللہ، کر لیا ہے، چلیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی، اسد کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے نور اور نور بھی آ گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نور کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. علی رضا بھی آئے ہیں، علی رضا حسین کے لیے بھی، اور بھی جو بچے بیٹھے ہیں، محسن ہے، محسن کے بھائی ہیں، نام کیا ہے، علی، علی کے لیے بھی. اور ہمارے جو میسم ہیں، ہمارے شاگرد میسم کاظمی، اور ان کے دونوں بھائی جو ہیں ان کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اور یہ ضامن بھی آئے ہیں، ضامن کے لیے بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اور جو بھی اور ہیں یہاں پر موجود بیویاں بھی ہیں، بیویاں شکایت کر رہی ہیں، بیویاں جو ہیں خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. ماشاءاللہ آج کافی تعداد میں آ گئے ہیں. ذرا ادھر سے کوئی کھڑے ہو کے لے لینا، یہ اس طرح لینا چاہیے تھا، اس سے فائدہ ہوتا ہے ذرا، تاکہ سب آئیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. ماشاءاللہ آج دورہ قرآن میں اور درس قرآن میں آج سب سے زیادہ رش آ گیا، کافی لوگ آ گئے. اور بھی لوگوں سے کہیں آپ کی بڑی مہربانی، اور آپ سے میں درخواست گزار بھی ہوں کہ آپ ہمارے سینٹر کو بھی یاد رکھیں. ہمارے بڑے قرضے ہو گئے ہیں، مگر دیکھا آپ نے سینٹر کتنا کھلا ہو گیا، ایسے لگتا ہے کہ کسی معصوم کے حرم میں آپ بیٹھے ہیں. حاجی نذیر کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، خلیفہ نفیس الحسن کے لیے، حاجی رضا گجر کے لیے، یہ جوان جو بچے ہیں، فرحان ہیں، حسن امتیاز ہیں، زاہد ہیں، ان جوان والنٹیئرز کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کریں کہ جنہوں نے گاربیج اٹھائے ہیں. آج تو سب سے زیادہ گاربیج میں نے اٹھایا ہے الحمدللہ. آج ہمارے سینٹر کو ہو گئے کتنے سال آغا؟ ہمارے 23 سال میں نے پہلے دن 66 بیگ اٹھائے تھے، آج 46 اٹھائے الحمدللہ. میں نہیں بدلا، ساری دنیا بدل گئی، میں نہیں بدلا، میں وہی بیگ اٹھانے والا ہوں. میں بھائی ہاشم رضا کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، رضوی صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق و مال اہل و عیال میں برکت دے. عاصم بھی بھتیجا میرا آیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت سلامت رکھے اور ان کی پوری فیملی میں خیر و برکت انشاءاللہ نازل فرمائے. جو معصوم بچے بھی آئے ہیں ان کو بھی اللہ سلامت رکھے. میں ریحان کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ریحان کو بھی لائق نیک بنائے. اور جن کے بچے نہیں آ رہے، میں ان مسکینوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ بچوں کو لا سکے، بچوں کو وہ لے آئیں انشاءاللہ. آپ ان کو بیچاروں کو مجبور نہ کریں، یہ نہ ہو کہ مغرب میں بھی نہ آئے. چلیے مجبور ہم نہیں کرتے، جو فجر میں آ سکتے ہیں وہ آ جائیں، ورنہ ہم تو ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے. ایک بندہ ہوگا، آج 2 تھے، آج 2، کل انشاءاللہ 2 ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گے یا 2 ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں. عبدالغفور کے لیے بھی من دعا میں کو نمبر ہے. عبدالغفور، اس پر سایہ پڑ گیا پاکستانیوں کا دیر سے آنے کا، یا اللہ تعالیٰ اس کو وقت پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی والدہ ابھی حال میں فوت ہوئی ہیں، جنت الفردوس میں ان کو جگہ نصیب ہو. طاہرہ عظیمی کربلائی کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آج کے بانیان جو علیم زیدی اور ان کی مسز ہیں، زیدی فیملی، رضوی فیملی،
سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے امجد جعفری بھی آ گئے ہیں، اب ایک مرتبہ پھر زحمت کرنی پڑے گی، ایک مرتبہ پھر زحمت کرنے لوگ آ گئے، امجد جعفری بھی ہمارے آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت میں جگہ دے اور جعفری فیملی کے لیے خیر و برکت فرمائے۔ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں یا نہیں بھی نام لیے میرے ذہن میں ہیں یا آن لائن ٹی وی پہ لوگ سن رہے ہیں یا دیکھیں سنیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج صرف ہم 10 فائدے بیان کر چکے ہیں، کر سکے ہیں، یہی قبول فرمائیے۔ ڈاکٹر ہاں آگا کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے لیے خاص طور پر آپ دعا کریں، ڈاکٹر غلام تقی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی دے، سندس اور کنول چٹھا کے لیے بھی، خود ہمارے چٹھا کے لیے بھی، ان کی مسز کے لیے بھی دعا کر دیں، معراج بھائی کے لیے بھی خاص دعا کر دیں، تاثیر کاظمی کے لیے بھی خاص دعا کر دیں، اور بھی جو منظورین میں ہیں ملک امیر کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، محمد اقبال کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ خادم القرآن ہے، اللہ ان کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے۔ اختر شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ حاجی رضا شاہ صاحب، عباس رضا شاہ صاحب رضوی کو بھی اللہ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے۔ عمیر کو اور زاہد کو بھی اللہ شفا دے۔ نہیں یہ کہہ رہے ہیں نا تو ٹھیک ہے، شفا تو ہم سب کو چاہیے بھائی، سب کو شفا چاہیے۔ زید کی والدہ کو بھی اللہ شفا دے اور ہمارے مہدی میاں کی والدہ کو بھی اللہ مکمل شفا دے۔ میرا دل تو چاہتا ہے سب کے لیے دعا کروں، ہمارے ارسلان کی والدہ مائدہ اور ان کی نانی کو بھی اللہ شفا کلی عطا فرمائے۔ سلیم کی بھی والدہ مائدہ کو اللہ تعالیٰ شفا کلی دے۔ تمام ہمارے دیکھیے پھر اٹھنا پڑے گا آگے، چلیے ٹھیک ہے۔ جعفری فیملی کے لیے دعا ہو چکی ہے، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھ دیں اور سورہ اخلاص اور پھر اذان کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جتنے نام لیے ہیں ان کے مرحومین کو، مبشر حسن زیدی کے مرحومین کو، ارشد جعفری اور ان کی بیگم کے مرحومین کو اس فاتحہ و اخلاص کا ثواب پہنچے، بشمول بانیان شرکت کنندگان اللہ تعالیٰ ان کی قبر و برزخ کی منزلیں آسان فرمائے۔ ربنا وتقبل دعا اذان۔